اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 30 ہے، 30، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک وہ بہت بہتر ہے، اور تمہارے لیے جانوروں کو حلال کیا جا رہا ہے سوائے اس کے جس کا تم سے ذکر کیا گیا، تم سے جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹ بات سے دور رہو۔ حضرات گرامی، یہ حج کا بیان چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ پھر مناسک حج کو ادا کرو اور اپنے اوپر سے لگی ہوئی گندگیوں کو دور کرو، اپنے نظروں کو پورا کرو، خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ اب فرمایا گیا ذالکا، یعنی یہ تو ہوئی یہ بات، یہ جو تم کو حج کے احکامات دیے گئے، یہ جو چیزیں تمہیں دی گئیں، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب آگے کی اور بات سنیے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی حرمتوں کی جو تعظیم کرے گا، جو شخص بھی، جو بندہ مومن، جو صاحب ایمان، جو اللہ کا بندہ ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جو اللہ کی حرمتوں والی ہیں، وہ چیز جن کو اللہ رب العزت نے باعث حرمت قرار دیا ہے، تو وہ اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اب یہ حرمات کیا ہیں؟ وہ چیزیں جو شعائر اللہ میں آتی ہیں، جو اللہ کا شعائر کہلاتی ہیں، جیسے خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا ہے، جیسے ہدی اور قلائد جو ہیں وہ جانور، ان کو عزت دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسجدیں ہیں یہ بھی اللہ کا سب شعائر ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو ان کی تعظیم کرتا ہے، خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی، اور اس طرح کے جو اللہ کے شعائر ہیں ان کی۔ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ شخص جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر بندہ ان سے دور رہتا ہے اور اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کی بات کی عزت دیتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادتیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو اللہ کی شان بہت بڑھ گئی، نہیں۔ جو یہ عبادتیں کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ہم اگر اللہ کے سامنے سر نگوں ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کا یہ احسان ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے سامنے اپنے سجدہ کر سکیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکیں۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ ہمیں اس کے اوپر اس کا شکر بجا لانا چاہیے، حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور اللہ سے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار، کتنے ہی لوگ ہیں جو آج اپنے خالق، اپنے مالک، اس رب کائنات سے دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں کہاں اپنے سروں کو ٹیک رہے ہیں، کہاں کہاں اس کا طواف کر رہے ہیں، کسی پیڑ کا طواف کر رہے ہیں، کسی پتھر کا طواف کر رہے ہیں، کسی جانوروں کا طواف کر رہے ہیں، اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے در پہ جھکا رکھا ہے۔ اس نے یہ ہمیں توفیق بخشی کہ تم ہمارے سامنے سجدہ کرو اور سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، بندہ اللہ سے کس قدر قریب ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی شخص اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر ان سے وہ دور رہتا ہے، اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جو اللہ کی حرمتیں ہیں، اگر اس کی کوئی تعظیم کرتا ہے، جیسے مسجدیں ہیں، خانہ کعبہ ہے، قرآن پاک ہے، ہدی کے جانور ہیں، تو جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ جو یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ یہ تقوی آتا ہے ذہن کے اندر، انسان کے دل تقوی سے بھر جاتا ہے، ایمان سے بھر جاتا ہے،
اللہ کی طرف سے عنایات اور اللہ کی طرف سے کرم کی بارش ہوتی ہے اس کے اوپر، جو اللہ رب العزت کی ان چیزوں کی جو تعظیم کرتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کا احترام کیا جائے، اذان کا احترام کیا جائے، قرآن پاک کا اہتمام کیا جائے، نمازوں کا احترام کیا جائے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے شور غل نہ کریں، آپ اس کے احترام کریں۔ کوئی آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، سنو اس کو۔ اسی طریقے سے جو بھی اس کا احترام کرتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے، وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جانوروں کو ہم نے حلال کر دیا ہے۔ یہ جو بہیمۃ الانعام ہیں، تمہارے یہ سارے جانور ہیں، جن جانوروں کو، جو اس دنیا کے اندر جانور پائے جاتے ہیں، اللہ نے کچھ جانوروں کو حرام کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان جانوروں کو مت کھانا۔ کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی، باقی سارے جانوروں کو حلال قرار دیا ہے کہ آپ آرام سے کھاؤ اس کو، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اب یہ کون سے جانور ہیں، ان کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا مردار گوشت۔ جو مردہ ہے، جو جانور مر گیا، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ والدم، خون کو حرام قرار دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 خون تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں اور 2 مردے تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں۔ ایک ہے السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، اگر یہ مر بھی جائیں تو تمہارے لیے حلال ہے، اور ایک وہ ہے طحال، جسے کلیجی کہتے ہیں اور تلی کہتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں۔ اور جو چیزیں حرام قرار دی، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور اللہ کے غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو وہ سب حرام ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر، جس کے مر گیا ہو، گلا گھٹ گیا اس کا، یا کسی نے گھونٹ دیا اور وہ مر گیا۔ وَالْمَوْقُوذَةُ، یا اسی طریقے سے جسے چوٹ لگ گئی اور چوٹ لگنے کے بعد جو جانور مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، اوپر سے جو جانور گر پڑا اور گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، جانور جو ایک دوسرے کو سینگیں مارتے ہیں، سینگیں مار مار کر زخمی کر دیا اور وہ جانور مر گیا تو وہ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندوں نے کھا لیا ہو اور باقی جو چھوڑ دیا ہو وہ سب حرام ہے تمہارے لیے۔ الا ما زکیتم، سوائے یہ کہ ان کے مرنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ، جب کہ ان کی سانسیں چل رہی ہوں اور وہ زندہ ہوں اور تم پہنچ گئے اور تم نے ان کو ذبح کر دیا تو پھر تم کھا سکتے ہو، ہاں اگر وہ مر گئے تو نہیں کھا سکتے۔ وما ذبح علی النصب، اسی طرح سے جو آستانوں پر، آستانوں کے اوپر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ تو ان جانوروں کو یہاں پر ان سب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جانور اللہ نے حلال کیے ہیں یہ بھی اس کا احسان ہے، تو ان جانوروں کو کھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے تم دور رہو، بت پرستی نہ کرو، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، شرک ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر کوئی شرک کرتے کرتے مر گیا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے تو اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے تو معاف کر دے۔ میدان محشر میں آپ کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے چاہا تو معاف کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ تم سفارش کرو، اگر مشرک نہیں ہے آدمی، نبی نے سفارش کی، اس کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ نے مشرک کو چھوڑ کر اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو، عنایت ہو، ہم لوگ معافی کے مستحق قرار پائیں اللہ کے نزدیک، آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو، یہ جو بت ہیں ان سے بچو، یہ گندگی ہیں، اس کی عبادت ہرگز جائز نہیں ہے، اس کی پوجا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں بنا سکتا،
کسی نے اسے دیکھا نہیں، کوئی تصویر نہیں بنا سکتا، ہرگز جائز نہیں ہے یہ کہ مورتیوں میں، پتھروں میں، پیڑوں میں، جگہوں میں اسے تلاش کیا جائے، نہیں۔ اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور وہیں سے وہ ہر ایک کی خبر رکھے ہوئے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اپنی عبادت کرو، سر جھکاؤ اس کے سامنے۔ اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے، جو نماز کا طریقہ بتایا ہے، جو دعا کا طریقہ بتایا ہے، پکارو اس رب کائنات کو جو ہمارا تمہارا پوری کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو آقا ہے، جو بادشاہ ہے، جو سب کچھ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی فنا کرنے والا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سب پر غالب ہے، سب پر قاہر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے تمام بندوں پر سب سے زیادہ غالب ہے، اسی کو پکارو، وہی تمہاری پکار سنے گا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ بات سے بچو، جھوٹ باتیں مت بولو۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے قصے کہانی چیزیں گڑھتے ہیں، عقیدے گڑھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے عقیدوں کو گڑھ رکھا ہے، اپنی طرف سے مسائل کو بنا رکھا ہے، وہ سب چیزیں جھوٹ ہیں، ان سے بچو۔ اللہ نے سچ اتار دیا ہے تمہارے سامنے، یہ قرآن پاک کی سچائی ہے، اللہ کے پیارے رسول کی حدیثیں جو اس قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح کرتی ہیں، یہ سچائیاں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ انسان اپنی حقیقت کو پہچان، ان سچائیوں کو دیکھ، تیری آنکھیں کھل جائیں گی۔ کہاں تو گمراہیوں میں، کہاں تو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، یہ روشنی کی مشال تیرے سامنے ہے، یہ روشنی کا سورج تیرے سامنے ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ نجات ہے، یہ روشنی ہے۔ اس کو دیکھ، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم اپنی تلاش کو پالو گے، تم اپنے سوالوں کا جواب پالو گے، تمہارے دل کا سکون مل جائے گا، تمہیں قرار آ جائے گا، تمہیں نجات کا راستہ مل جائے گا، تمہیں سچائی کا راستہ معلوم ہو جائے گا، حقیقت کا پتہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی، تمہاری اس دنیا میں آنا تمہارا وصول ہو جائے گا۔ پڑھو اس کتاب کو، پڑھو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو۔ اللہ نے یہ پیغام اتار دیا ہے، لوگوں اسے سنو، اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف کان دھرو، اس کو پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دوستوں احبابوں کو دو، بتاؤ ان کو کہ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کہاں تم غفلت میں مارے مارے پھر رہے ہو، کہاں تم ادھر ادھر اپنا سر ٹکرا رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔